بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر 84 اور 85 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور شرح کی عبارت ہے۔ صفحہ 84 کی دوسری سطر ہے وَإِن تَأَمَّلْتَ فِي مَا ذَكَرْنَا مِن تَفْصِيلِ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ يَظْهَرُ لَكَ وَجْهُ جَوَازِهَا۔ ما سبق میں معارضہ کی 5 ایسی قسمیں بیان کی گئیں جن کے جواز اور عدم جواز کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ معارضہ کی یہ 5 قسمیں ناجائز ہیں۔ شارح علیہ الرحمہ نے ان حضرات کے لحاظ سے ان 5 قسموں کے عدم جواز کی وجہ بیان کی، اور بعض حضرات معارضہ کی ان 5 قسموں کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو اب شارح علیہ الرحمہ جواز کے قائلین حضرات کے لحاظ سے ان 5 قسموں کا جواز بیان کر رہے ہیں، اور خود شارح کا بھی موقف یہی ہے کہ یہ 5 قسمیں جائز ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ ہم نے ان قسموں کی جو تفصیل پیش کی ہے، اس تفصیل سے ان قسموں کا جواز واضح ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شارح نے ما سبق میں صرف 4 قسموں کی تفصیل پیش کی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں۔ پہلی قسم کی تفصیل نہیں پیش کی، جبکہ یہاں عبارت میں ہے وَإِن تَأَمَّلْتَ فِي مَا ذَكَرْنَا مِن تَفْصِيلِ الْأَقْسَامِ الْخَمْسَةِ يَظْهَرُ لَكَ وَجْهُ جَوَازِهَا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ مذکورہ 5 قسموں کی اس تفصیل پر غور کریں جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے، تو اس تفصیل سے ان قسموں کے جواز کی وجہ آپ پر ظاہر ہو جائے گی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ شارح نے تو ما سبق میں صرف 4 قسموں کی تفصیل پیش کی ہے، پہلی قسم کی تفصیل نہیں پیش کی، تو یہاں 5 کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور پھر آگے چل کر کے خود شارح جو ہے پہلی قسم کا جواز الگ سے بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ شارح نے پہلی قسم کی تفصیل نہیں پیش کی ہے، اس لیے جب اس کی تفصیل ہی نہیں ہے تو پھر اس پہلی قسم کے جواز کی وجہ کیسے معلوم ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شارح نے چونکہ 4 قسموں کی تفصیل پیش کی ہے اور اس تفصیل سے ان 4 قسموں کا جواز ظاہر ہو جاتا ہے، اس لیے جواز کی وجہ نہیں ذکر کی، اور چونکہ پہلی قسم کی تفصیل شارح نے پیش نہیں کی ہے کہ اس تفصیل سے اس کا جواز ظاہر ہو جاتا، اس لیے پہلی قسم کی تفصیل کی وجہ شارح نے الگ سے ذکر کی ہے۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شارح نے ما سبق میں صرف 4 قسموں کی تفصیل پیش کی ہے، جس تفصیل سے ان کا جواز واضح ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہاں من تفصیل الاقسام الخمسہ کیسے ہے؟ تو آپ حاشیہ دیکھیں گے تو اس سے واضح ہوگا کہ اسی کتاب کے ایک دوسرے نسخے میں یوں عبارت ہے من تفصیل الاقسام الاربعہ، کہ ہم نے مذکورہ 4 قسموں کی جو تفصیل پیش کی ہے، اس تفصیل سے یہ واضح ہو جاتا ہے، اس تفصیل پر اگر آپ غور کریں تو آپ پر ان کے جواز کی وجہ ظاہر ہو جائے گی۔ تو اربعہ ہی یہاں ہو وہی مناسب ہے۔ تو حاصل یہ کہ شارح کا موقف یہ ہے کہ مذکورہ 5 قسمیں یہ جائز ہیں۔
کیوں جائز ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو شارح کہتے ہیں کہ ہم نے 4 قسموں کی جو تفصیل ما سبق میں پیش کی ہے، اس تفصیل پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ پر جواز کی وجہ ظاہر ہو جائے گی۔ رہی پہلی قسم جس کی تفصیل ہم نے پیش نہیں کی ہے کہ اس کی تفصیل سے جواز کی وجہ ظاہر ہوتی، تو پہلی قسم کے جواز کی وجہ ہم الگ سے ذکر کر دیتے ہیں۔ تو پہلی قسم کے جواز کی وجہ شارح نے الگ سے ذکر کر دی ہے، اور چونکہ بقیہ 4 قسموں کے جواز کی وجہ ان 4 قسموں کی تفصیل سے واضح ہو جاتی ہے، اس لیے ان 4 قسموں کے جواز کی وجہ شارح نے ذکر نہیں کی ہے۔ اب ہم ترتیب سے 5 قسموں کے جواز کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم تھی معارضہ علی المعارضہ، کہ معلل نے اپنے دعویٰ پر دلیل پیش کی، اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کیا، پھر سائل نے معلل کے مدعا کے منافی کو دلیل سے ثابت کیا۔ سائل نے معلل کے مدعا کی نقیض کو دلیل سے ثابت کیا، تو سائل کے بعد اب معلل پھر سے سائل نے جس نقیض کو ثابت کیا ہے، سائل کی نقیض کو وہ دلیل سے ثابت کرے۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ معلل نے جو دوسری دلیل پیش کی ہے، معلل کی یہ دوسری دلیل سائل کی دلیل کے معارض ہو گئی۔ سائل نے معلل کے مدعا کی نقیض پر دلیل قائم کی تھی، اب معلل سائل کی نقیض پر دلیل قائم کر رہا ہے، تو معلل نے یہ جو دوسری دلیل قائم کی ہے، معلل کی یہ دوسری دلیل سائل کی دلیل کے معارض ہو گئی۔ تو جب یہ ایک دوسرے کے معارض ہو گئیں تو معلل کی جو پہلی والی دلیل تھی وہ معارضہ سے سالم و محفوظ رہی، اور جب وہ معارضہ سے سالم و محفوظ رہی تو پھر وہ ساقط نہیں ہوگی۔ لہذا عدم جواز کی جو یہ وجہ بیان کی گئی تھی کہ سائل کی دلیل معلل کی ادلہ کثیرہ کے معارض ہو گئی، لہذا دونوں ساقط ہو گئے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ تعارض کس میں ہے، معارضہ کس میں ہے؟ معارضہ ہے معلل کی دلیل ثانی اور سائل کی دلیل میں۔ معلل کی دلیل ثانی یہ سائل کی دلیل کے معارض ہے، تو جب یہ ایک دوسرے کے معارض ہوئیں تو معلل کی جو پہلی دلیل تھی وہ دلیل کیا ہوگی؟ معارضہ سے سالم و محفوظ رہے گی، اور جب وہ سالم و محفوظ ہے معارضہ سے تو ساقط نہیں ہوگی، اور جب ساقط نہیں ہے تو پھر یہ معارضہ کی یہ قسم ناجائز کیوں کر کے ہوگی؟ دوسری قسم تھی معارضہ بالبداہت علی البدیہی۔ اس دوسری قسم کے عدم جواز کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ یہاں معلل اور سائل دونوں طرف دلیل نہیں ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ معلل اور سائل دونوں طرف دلیل حقیقی نہیں ہے لیکن دلیل مجازی ہے، کیونکہ دونوں کی طرف بداہت کا دعویٰ ہے، دونوں طرف دعوی بداہت ہے، اور دعوی بداہت دلیل کے منزل میں ہے، اور جب دعوی بداہت دلیل کے منزل میں ہے تو دلیل پالی گئی، اور دلیل پالی گئی تو معارضہ ہو گیا، لہذا یہ صورت بھی جائز ہوگی۔ تیسری صورت تھی معارضہ بالبداہت علی البدیہ المبین بداہتہ بالدلیل۔ اس تیسری صورت کے عدم جواز کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ سائل کی طرف تو دلیل ہے ہی نہیں، رہا معلل اور مدعی، تو معلل کی طرف بھی حقیقت میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ دلیل کے ذریعہ حکم کو ثابت نہیں کیا گیا ہے، دلیل کے ذریعہ بداہت کو ثابت کیا گیا ہے۔
تو معلل کی طرف بھی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ناجائز ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سائل کی طرف بھی دلیل ہے اور معلل کی طرف بھی دلیل ہے۔ سائل نے جو دعوی بداہت کیا ہے یہ دعوی بداہت دلیل کے درجے میں ہے، اور معلل کی طرف تو دلیل ہے ہی۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ دلیل حکم پر نہیں ہے، وہ دلیل تو بداہت پر ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بداہت پر جو دلیل ہے وہ در حقیقت حکم پر ہی دلیل ہے، کیونکہ جب بداہت دلیل سے ثابت ہو جائے گی تو بداہت کیا ہے، دلیل کے درجے میں ہے، تو وہ بھی دلیل پالی گئی۔ تو یہاں بھی دونوں طرف دلیلیں ہیں، لہذا یہ تیسری صورت بھی کیا ہوگی، جائز ہوگی۔ چوتھی صورت تھی معارضہ بالدلیل علی البدیہی۔ اس کے عدم جواز کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ سائل کی طرف تو دلیل پائی جا رہی ہے لیکن معلل کی طرف دلیل نہیں پائی جا رہی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ معلل کی طرف بھی دلیل پائی جا رہی ہے، اس لیے کہ معلل کی طرف دعوی بداہت ہے اور دعوی بداہت دلیل کے منزل میں ہے، لہذا یہ صورت بھی جائز ہوگی۔ پانچویں صورت تھی معارضہ بالدلیل علی البدیہی المبین بداہتہ بالدلیل۔ اس پانچویں صورت کے عدم جواز کی وجہ یہ بیان کی گئی تھی کہ سائل کی طرف تو دلیل ہے لیکن معلل کی طرف دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ معلل کی طرف جو دلیل پیش کی گئی ہے وہ حکم پر نہیں پیش کی گئی ہے، وہ بداہت پر پیش کی گئی ہے۔ تو یہاں بھی ہم وہی جواب دیں گے کہ معلل کی طرف بھی دلیل ہے، اس لیے کہ معلل کی طرف جو دلیل دی گئی ہے وہ اگرچہ بداہت پر ہے لیکن جب بداہت ثابت ہو جائے گی تو بداہت دلیل کے درجے میں ہے، تو دلیل پالی جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ یہ پانچوں قسمیں کیا ہیں، بعض حضرات کے نزدیک جائز ہیں اور شارح کے نزدیک بھی یہی راجح ہے، مصنف کے نزدیک بھی کیا ہے، یہی راجح ہے۔ چونکہ شارح نے 4 قسموں کی تفصیل پیش کی تھی اور ان 4 قسموں کی تفصیل ہی سے ان کے جواز کی وجہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس لیے ان 4 قسموں کے جواز کی وجہ شارح نے نہیں ذکر کی ہے، اور چونکہ پہلی قسم کی تفصیل شارح نے پیش نہیں کی تھی کہ اس کی تفسیر سے اس کے جواز کی وجہ معلوم ہو جاتی، اس لیے پہلی قسم کے جواز کی وجہ شارح نے الگ سے ذکر کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، بس اتنا کر لیجئے گا، من تفصیل اقسام الخمسۃ میں یہ من تفصیل الاقسام الاربعہ ہو تو مناسب ہے۔ وَإِن تَأَمَّلْتَ فِي مَا ذَكَرْنَا مِن تَفْصِيلِ الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ يَظْهَرُ لَكَ وَجْهُ جَوَازِهَا، اور اگر آپ 4 قسموں کی اس تفصیل پر غور کریں جو تفصیل ہم نے ما سبق میں ذکر کی ہے، تو اس تفصیل سے آپ پر ان کے جواز کی وجہ ظاہر ہو جائے گی۔ اما وجہ جواز الاول، چونکہ پہلی قسم کی تفصیل نہیں پیش کی گئی تھی کہ اس تفصیل سے جواز کی وجہ معلوم ہو جاتی، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا۔ اما وجہ جواز الاول فهو انه لما عارض الدلیل الثانی للمعلل، لما عارضت دلیل الثانیہ للمعلل دلیل من المعارض بقی دلیلہ الاول سالما عن المعارضۃ، رہا پہلی قسم کے جواز کا سبب تو وہ یہ ہے کہ جب معارض کی دلیل معلل کی دلیل ثانی کے معارض ہو گئی، بقی دلیلہ الاول سالما عن المعارضۃ، تو معلل کی دلیل اول معارضہ سے سالم و محفوظ رہی، اور جب وہ سالم و محفوظ رہی تو ساقط نہیں ہوگی۔ فَأَحْسِنِ التَّأَمُّلَ، شارح کہتے ہیں فَأَحْسِنِ التَّأَمُّلَ لِيَظْهَرَ لَكَ الْحَقُّ، تو آپ اچھی طرح غور و فکر کریں تاکہ آپ پر حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ مصنف کا بھی موقف یہ ہے کہ یہ 5 قسمیں جائز ہیں، کہتے ہیں وَالْحَقُّ جَوَازُهُ اے جواز ما تردد فیہ البعض، اور حق ان 5 قسموں کا جواز ہے جن کے سلسلے میں بعض حضرات کو تردد ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ 5 قسمیں جائز ہیں کہ اہل مناظرہ کی گفتگو اگر ہم دیکھیں، اہل مناظرہ کی عبارتیں اگر ہم دیکھیں تو ان عبارتوں سے بھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یہ 5 قسمیں جائز ہیں، کیونکہ اہل مناظرہ ارباب مناظرہ یہ کہتے ہیں
کہ جب بدیہی کا برہان کے ساتھ معارضہ ہو، جب حکم بدیہی پر دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کیا جائے تو دلیل کو اختیار کیا جائے گا، دلیل یہ احق بالاعتبار ہوگی۔ اہل مناظرہ، ارباب فن مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ جب حکم بدیہی پر دلیل کے ساتھ معارضہ قائم کیا جائے تو اختیار کسے کیا جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ احق بالاعتبار ہوگی، دلیل کو اختیار کیا جائے گا اور مدعی نے جو حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس عبارت کا مطلب کیا ہوا؟ اہل مناظرہ جو یہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب معلل کسی حکم کا دعویٰ پیش کرے اور اپنے حکم پر کوئی دلیل نہ دے بلکہ صرف اس کی بداہت کا دعویٰ کر دے اور کہے ھذا الحکم بدیہی، یہ حکم کیا ہے؟ بدیہی ہے، تو سائل اس پر معارضہ قائم کرے دلیل کے ساتھ کہ آپ نے جس حکم کے بدیہی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس حکم کا خلاف صحیح ہے، ثابت ہے، حق ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس حکم کے خلاف پر ایک دلیل موجود ہے۔ تو دیکھیں یہاں اہل مناظرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معارضہ ہے، اہل مناظرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معارضہ ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ معلل کی طرف کیا ہے؟ حکم کی بداہت کا دعویٰ ہے، کوئی اور دلیل نہیں ہے، صرف حکم کی بداہت کا دعویٰ ہے، اور سائل کی طرف کیا ہے؟ اس حکم کے خلاف پر دلیل موجود ہے۔ تو اہل مناظرہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ معارضہ کی یہ صورت ناجائز ہے اس لیے کہ معلل کی طرف کوئی دلیل ہی نہیں ہے، صرف دعوی بداہت ہے، بلکہ اہل مناظرہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سائل نے جو دلیل پیش کی ہے اسے اختیار کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت ان کے نزدیک جائز ہے، اور اختیار کسے کیا جائے گا؟ سائل نے، چونکہ دلیل سے حکم کے خلاف کو ثابت کیا ہے اس لیے سائل کی دلیل کو اختیار کیا جائے گا۔ تو اہل مناظرہ کی یہ بات اس بات پر دلیل ہے کہ اگر معارضہ میں ایک طرف دلیل ہو، اگر معارضہ میں دونوں طرفوں میں سے کسی بھی طرف اگر دلیل نہ ہو لیکن دعوی بداہت ہو تو اس دعوی بداہت کو دلیل کے درجے میں مانا جائے گا اور یہ معارضہ صحیح ہوگا۔ لہذا اہل مناظرہ کی اس بات سے مناظرہ کی مذکورہ پانچوں قسموں کا جواز کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل ظاہر اور واضح ہو جاتا ہے۔ ومن اجل الجواز المذکور ادعوا اے اہل المناظرۃ انہ میں ہو ضمیر کا کوئی مرجع نہیں، یہ ضمیر شان ہے، انہ ای الشان اذا عورض البدیہی بالبرہان کان ذلک البرہان احق بالاعتبار۔ اور اسی وجہ سے تو یعنی چونکہ یہ پانچوں قسمیں جائز ہیں اس وجہ سے، اور اسی وجہ سے تو یعنی ان پانچوں قسموں کے جواز ہی کی وجہ سے اہل مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ جب بدیہی پر برہان کے ساتھ معارضہ قائم کیا جائے تو وہ برہان احق بالاعتبار ہوگی، اس برہان کو اختیار کرنا، تو اس برہان کو اختیار کیا جائے گا۔ کن نقلیہ اے کما ان الدلیل النقلیہ اذا اورز بالعقلیہ کان العقلیہ احق بالقبول والاعتبار فی جمیع الاوقات۔ اب شارح اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جب بدیہی اور برہان کے درمیان معارضہ قائم ہو تو برہان کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جیسے جب دلیل نقلی اور دلیل عقلی میں معارضہ قائم ہو، مثلا معلل اور سائل میں سے ایک دلیل نقلی پیش کرے اور دوسرا دلیل عقلی پیش کرے تو کسے اختیار کیا جائے گا؟ تو اہل مناظرہ یہ کہتے ہیں کہ دلیل عقلی کو اختیار کیا جائے گا۔ جو شخص
اپنے موقف کو دلیل عقلی سے ثابت کرے گا اس کے موقف کو اختیار کیا جائے گا، اس کا موقف احق بالاعتبار ہوگا، اس کے موقف کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور یہ تمام صورتوں میں ہوگا، جہاں بھی دلیل نقلی کے خلاف دلیل عقلی ہو تو دلیل عقلی احق بالاعتبار ہوگی، دلیل عقلی کا اعتبار کیا جائے گا۔ ہاں، ایک صورت ایسی ہے جہاں دلیل عقلی کو چھوڑ کر کے دلیل نقلی کو اختیار کیا جائے گا، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ دلیل نقلی یقین کا افادہ کرتی ہو، اس دلیل نقلی سے آدمی کو یقین حاصل ہوتا ہو، تو اس صورت میں دلیل نقلی کو اختیار کیا جائے گا۔ مثلا وہ دلیل نقلی کیا ہو؟ قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو، تو قرآن اور حدیث متواتر سے یقین کا افادہ ہوتا ہے، اس لیے اب دلیل عقلی کو چھوڑ دیا جائے گا، دلیل نقلی کو اختیار کیا جائے گا۔ اور اگر دلیل نقلی یہ یقین کا افادہ نہ کرے، یعنی قرآن یا حدیث سے نہ ہو، تو پھر دلیل عقلی کو کیا کیا جائے گا؟ اختیار کیا جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں کن نقلیہ اے کما ان الدلیل النقلیہ اذا عورض بالعقلیہ کان العقلی احق بالقبول والاعتبار فی جمیع الاوقات الا اذا افاد الدلیل النقلی القطع مثل ان یکون محکما من القرآن او الحدیث المتواتر۔ جیسے دلیل نقلی جب دلیل عقلی کے معارض ہو جائے تو دلیل عقلی احق بالاعتبار ہوگی، دلیل عقلی احق بالقبول ہوگی، دلیل عقلی کا اعتبار کیا جائے گا۔ والاعتبار فی جمیع الاوقات، اور یہ اعتبار تمام اوقات میں ہوگا، الا سوائے اس وقت کے جب دلیل نقلی یقین کا افادہ کر رہی ہو، تو اب دلیل نقلی کو اختیار کیا جائے گا۔ جیسے مثلا وہ دلیل نقلی محکم ہو، یعنی قرآن ہو یا حدیث متواتر ہو۔ یہ گفتگو مکمل ہو گئی۔ اب مصنف ایک تبصرہ سے ایک سرخی قائم کرتے ہوئے ایک اہم چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ معارضہ کی بحث میں یہ گفتگو آئی کہ معارضہ میں ہوتا یہ ہے کہ معلل دلیل کے ذریعہ جس دعویٰ کو، جس مدعا کو ثابت کرتا ہے، سائل اس مدعا کے خلاف کو دلیل سے ثابت کرتا ہے۔ معارضہ میں سائل معلل کے دعویٰ کے خلاف کو، معلل کے دعویٰ کے منافی کو نقیض سے ثابت کرتا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو یہ کہا جاتا ہے کہ سائل معلل کے دعویٰ کے خلاف کو دلیل سے ثابت کرتا ہے، تو یہاں خلاف سے مراد کیا ہے؟ معلل کے مدعا کے منافی سے مراد کیا ہے؟ تو مصنف اس کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں یہاں خلاف دعویٰ سے مراد خاص اس دعویٰ کی نقیض نہیں ہے، بلکہ اس سے عام چیز مراد ہے۔ خلاف دعویٰ سے مراد ہے وہ چیز جو اس دعویٰ کی یا تو نقیض ہو، یا اس نقیض سے بھی خاص ہو، یا پھر اس نقیض کے مساوی ہو۔ یاد رکھیں خلاف دعویٰ میں خلاف سے مراد یا تو اس دعویٰ کی نقیض ہے، خلاف دعویٰ سے مراد وہ چیز ہے جو یا تو اس دعویٰ کی نقیض ہو، یا اس نقیض سے بھی خاص ہو، یا اس نقیض کے کیا ہو؟ مساوی ہو۔ اور پھر شارح نے ان تینوں صورتوں کی مثال پیش کی ہے۔ وہ صورت جہاں سائل معلل کے مدعا کی، تو یا تین صورتیں ہو گئیں، سائل یا تو معلل کے مدعا کی نقیض کو دلیل سے ثابت کرے گا، یا معلل کے مدعا کی نقیض کے اخص کو دلیل سے ثابت کرے گا، یا معلل کے دعویٰ کی نقیض کے مساوی کو دلیل سے ثابت کرے گا۔
تینوں صورتوں کی مثال شارح نے دی ہے۔ پہلی صورت کی مثال مثلا معلل کہے کہ عالم قدیم ہے، معلل دعویٰ پیش کرے کہ عالم قدیم ہے اور اس کو دلیل سے ثابت کرے، تو سائل اس دعویٰ کی نقیض کو دلیل سے ثابت کرے۔ تو دعویٰ کی نقیض کیا ہے؟ العالم قدیم کی نقیض ہوگی العالم لیس بقدیم۔ تو سائل اگر العالم لیس بقدیم کو دلیل سے ثابت کرے تو یہاں کیا ہے؟ خلاف دعویٰ کیا ہے؟ اس دعویٰ کی نقیض ہے۔ دوسری صورت جہاں خلاف دعویٰ کی نقیض نہ ہو بلکہ دعویٰ کی نقیض سے بھی اخص ہو، اس کی مثال جیسے مثال کے طور پر امام شافعی کی طرف سے یہ دعویٰ پیش کیا جائے کہ الترتیب فی الوضوء فرض، وضو میں ترتیب کیا ہے؟ فرض ہے۔ الترتیب فی الوضوء فرض، ترتیب وضو میں فرض ہے۔ تو آپ بتائیں اس دعویٰ کی نقیض کیا ہوگی؟ اس دعویٰ کی نقیض ہوگی الترتیب فی الوضوء لیس بفرض، اس کی نقیض ہی ہوگی، چونکہ دعویٰ ہے کہ ترتیب وضو میں فرض ہے تو دعویٰ کی نقیض ہوگی دعویٰ ہے کہ ترتیب وضو میں فرض ہے تو دعویٰ کی نقیض ہوگی ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے۔ تو یہاں سائل اس نقیض کو نہیں ثابت کر رہا، اس نقیض سے بھی اخص چیز کو ثابت کرے۔ مثلا حنفی اس پر معارضہ قائم کرتے ہوئے یہ کہے کہ ترتیب وضو میں سنت ہے، امام شافعی اس بات کو ثابت کریں کہ ترتیب وضو میں فرض ہے اور حنفی اس بات کو ثابت کرے کہ ترتیب وضو میں سنت ہے، تو یہ بھی معارضہ کہلائے گا۔ حالانکہ دیکھیں یہاں سائل معلل کے مدعا کی نقیض کو نہیں ثابت کر رہا بلکہ معلل تو ثابت کر رہا ہے ترتیب کے وضو میں سنت ہونے کو، تو پھر یہ معارضہ کیسے ہوگا؟ اصل میں یہ الترتیب فی الوضوء سنت، یہ الترتیب فی الوضوء فرض کی نقیض تو نہیں ہے لیکن نقیض سے اخص ہے، اس لیے کہ ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے، یہ ہے نقیض، اس میں عموم ہے، اس میں کیا ہے؟ عموم ہے۔ ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے تو اب وہ واجب بھی ہو سکتی تھی، سنت بھی ہو سکتی تھی، مستحب بھی ہو سکتی تھی۔ تو دیکھیں ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے، یہ جو نقیض ہے اس میں تو کافی عموم ہے، وہ فرض بھی ہو سکتی تھی، واجب بھی ہو سکتی تھی، سنت بھی ہو سکتی تھی، مستحب بھی ہو سکتی تھی۔ تو اس میں سے ایک خاص صورت کو لیا گیا اور اس خاص صورت کو ثابت کیا جا رہا ہے کہ ترتیب وضو میں کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ دعویٰ کی نقیض سے اخص ہے۔ تیسری صورت جہاں خلاف دعویٰ کیا ہو؟ دعویٰ کی نقیض نہ ہو بلکہ دعویٰ کی نقیض کے مساوی چیز ہو، اس کی مثال بھی شارح نے دی ہے کہ مثلا کوئی دعویٰ کرے کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، الجسم مرکب من الحیولہ والصورت، جسم مرکب ہے حیولہ اور صورت سے۔ آپ غور کریں کہ اس دعویٰ کی نقیض کیا ہوگی؟ بالکل ظاہر ہے اس دعویٰ کی نقیض ہوگی الجسم لیس بمرکب من الحیولہ والصورت، کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، یہ ہے کیا؟ اس دعویٰ کی نقیض۔ سائل دعویٰ کی اس نقیض کو ثابت نہ کر، یعنی جسم کے حیولہ اور صورت سے مرکب نہ ہونے کو ثابت نہیں کر رہا ہے، سائل ثابت کر رہا ہے جسم کے اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہونے کو۔ سائل کہہ رہا ہے کہ جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے اور اسے دلیل سے ثابت کر رہا ہے۔ تو سوال ہوا کہ یہ معارضہ کیسے ہوگا؟ کہ معارضہ میں تو دعویٰ کی نقیض کو ثابت کیا جاتا ہے اور یہ نقیض نہیں ہے۔ بالکل ظاہر ہے کیونکہ نقیض ہے کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، یہ نقیض ہے۔ جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، یہ تو نقیض ہے نہیں۔ تو جواب دیا گیا کہ ہاں الجسم لیس بمرکب من الحیولہ والصورت، یہ نقیض ہے۔ الجسم مرکب من الاجزاء التي لا تتجزا، یہ نقیض نہیں ہے لیکن یہ نقیض کے کیا ہے؟ مساوی ہے، اور نقیض کے مساوی کو اگر ثابت کرے سائل تو اسے بھی معارضہ کہتے ہیں۔
تو اب یہ الجسم مرکب من الاجزاء التي لا تتجزا، یہ الجسم لیس بمرکب من الحیولہ والصورت کے مساوی کیسے ہے؟ حاشیہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ الجسم مرکب من الاجزاء التي لا تتجزا یہ نقیض کے مساوی نہیں ہے بلکہ نقیض سے خاص ہے، اس لیے یہ مثال یہاں صحیح نہیں ہے، کیونکہ الجسم مرکب من الاجزاء من الحیولہ والصورت یہ ہے معلل کا مدعا کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے۔ اس کی نقیض کیا ہے؟ اس کی نقیض ہے الجسم لیس بمرکب من الحیولہ والصورت، کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، یہ نقیض ہے۔ اور اس میں دیکھیں عموم ہے، جسم حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، اس کی ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم مرکب ہی نہ ہو، بسیط ہو۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، نہیں، جسم حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، یہ ہے نقیض۔ یہ نقیض تو کافی عام ہے، اس کی تو کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ کہ جسم مرکب ہی نہ ہو، سرے سے بسیط ہو، یا یہ کہ جسم مرکب تو ہو لیکن حیولہ اور صورت سے مرکب ہو، یہ دوسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت جسم مرکب تو ہے لیکن جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے، یہ تیسری صورت ہوئی۔ جسم مرکب حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم اس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم اجزاء ڈیموقراطیہ سے مرکب ہے۔ تو جسم حیولہ اور صورت سے مرکب نہیں ہے، اس میں عموم ہے، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جسم مرکب ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جسم مرکب ہے لیکن اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ جسم مرکب تو ہے لیکن اجزاء ڈیموقراطیہ سے مرکب ہے۔ تو ان تین صورتوں میں سے یہ صرف ایک صورت کو اختیار کیا ہے سائل نے، اور اس ایک صورت کو ثابت کیا ہے کہ جسم مرکب ہے اجزاء لا تتجزا سے۔ تو یہاں تو سائل جس چیز کو ثابت کر رہا ہے وہ نقیض کے مساوی نہیں ہے بلکہ نقیض سے اخص ہے، تو یہ تو دوسری قسم کی مثال ہوئی۔ تو اس پر یہ اعتراض واضح وارد ہوتا ہے، حاشیہ میں بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ عبارت دیکھیں، تبصرہ المراد بخلاف المدلول المعتبر فی مفہومها ای المعارضۃ ما يتناول النقیض والاخص من النقیض والمساوی له۔ معارضہ کے مفہوم میں جو خلاف مدلول معتبر ہے، معارضہ میں آتا ہے خلاف مدلول برابر آتا ہے۔ خلاف مدلول سے مراد جو کہ معارضہ کے مفہوم میں معتبر ہے، اس خلاف مدلول سے مراد وہ چیز ہے جو نقیض کو بھی شامل ہوتی ہے اور نقیض سے اخص کو بھی شامل ہوتی ہے اور نقیض کے مساوی کو بھی شامل ہوتی ہے۔ تینوں کی مثالیں، فالاول کما اذا استدل الحکیم علی ان العالم قدیم واستدل المتکلم معارضا علی انه ليس بقدیم۔ پہلی صورت کی مثال جب حکیم اس بات پر استدلال کرے کہ عالم قدیم ہے اور متکلم اس پر معارضہ قائم کرتے ہوئے اس بات پر استدلال کرے کہ عالم قدیم نہیں ہے، تو یہ نقیض کی مثال ہوئی۔ دوسری صورت کی مثال جیسے کما استدل الشافعی رحمہ اللہ علی ان الترتیب فی الوضوء فرض واستدل الحنفی معارضا علی انہ سنت۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اس بات پر استدلال کریں کہ ترتیب وضو میں فرض ہے، اور حنفی معارضہ قائم کرتے ہوئے اس بات پر استدلال کرے کہ ترتیب وضو میں سنت ہے۔ تو یہاں ترتیب وضو میں سنت ہے، یہ
نقیض نہیں ہے، کیونکہ نقیض تو ہے ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے، یہ نقیض ہے، لیکن اس نقیض کے کیا ہے، اس نقیض سے بھی وہ اخص ہے، کیونکہ ترتیب جو نقیض ہے وہ ہے ترتیب وضو میں فرض نہیں ہے، اور اس میں عموم ہے، اس کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ترتیب وضو میں سنت ہے۔ تیسری صورت کی مثال کما استدل الحکیم علی ان الجسم مرکب من الحیولہ والصورت واستدل المتکلم معارضا علی انہ مرکب من الاجزاء التي لا تتجزا۔ حکیم اس بات پر استدلال کرے کہ جسم حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، اور متکلم معارضہ قائم کرتے ہوئے اس بات پر استدلال کرے کہ جسم اجزاء لا تتجزا سے مرکب ہے، تو شارح یہ کہتے ہیں کہ یہ تیسری صورت کی مثال ہے، حالانکہ اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تیسری صورت کی مثال نہیں ہے بلکہ یہ بھی دوسری صورت ہی کی مثال ہے۔ یہ گفتگو یہیں پر مکمل ہوتی ہے، آج کا سبق بھی مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔